اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا۔ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے۔ فرمانے لگے پوچھو بھائی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا۔ دیکھا نا، پڑ گئے نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں۔ مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے۔ مضبوط روڑا پڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا۔ اب اس سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا۔ جا کے اس نے کوتوالے شہر کو، سمجھ لیں SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں۔ اس نے کہا جی مار دیا، اب دیکھے۔ بلا لیا، کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے ہیں۔ آپ آ گئے، تشریف لائے، تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے۔ 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال کیا آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد۔ بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر، وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نا جا سکتی، پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نا جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے، تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا ہے، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ۔ اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے، دنیا ہی دنیا۔ یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، الترغیب والترہیب میں حدیث ہے۔ پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں،
لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ صدقات خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے، تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دے، پھر ایک رحمت کی نظر کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا، کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے، بنیاد تمہاری نیت ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی۔ نیتیں اچھی کریں، بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے، بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے جے تانگی ساڑی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ساکو مارنا شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی،
بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرگے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا ہے، لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا، وہ غلام بن گیا۔ کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا۔ حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی، ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھی وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے۔ انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا انہیں۔ آپ دیکھیں نا، احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے،
پھر ہیلے بہانے، پھر سورے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا اجانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے۔ کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی تھرتھلی ہو۔ کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی، پھر کمال ہو جائے گی۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، معاذ جب تم واپس گزرو گے نا تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر، جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا اساں توڑ نہیں بائی کہ جان ہی دتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا۔ اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے۔ جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا تو کیا اپنی عقل کے طور پہ پڑھ رہا؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 پارے پڑھتا ہوں تو کس پہ احسان کرتے تو 2 پارے پڑھ کے رویا کر کہ اگر مالک تو بڑا قریب نہیں۔ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن نہیں حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کرے
ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائے کہ توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے، کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ مالک، میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دے، قیامت میں رسوا نہ کر دے۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑ۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ ہم میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان۔ آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتے، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے، آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی۔ وہ کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا تونا، تبھی نہ رویو نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا، 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی، تو نے 50 سال ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے